وعلمنا وعوننا وعيالنا ومعيننا وشفيعنا وشافعنا ومشفعنا قرتنا وقرة عيوننا وشفائنا وشفاء صدورنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز و محتشم سامع حضرات، جنت وہ مقام ہے جہاں جگہ جگہ اس کے حسن و جمال کے نظارے ہیں. اس دنیا میں ظاہری آنکھ سے چونکہ ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہاں حجابات زیادہ ہیں، وہاں حجابات کم ہیں. اس دنیا میں حجابات زیادہ ہیں، وہاں حجابات کم ہیں اور نظارے زیادہ ہیں. اس لیے یہ دنیا ہے اور وہ جنت ہے کہ وہاں کہیں اس کے حسن و جمال کے نظارے ہیں، کہیں اس کی تجلیات کے نظارے ہیں، کہیں اس کے انوار کے نظارے ہیں، کہیں اس کی قربت کے نظارے ہیں، کہیں اس کی معرفت کے نظارے ہیں، کہیں اس کے احسانات کے نظارے ہیں، کہیں اس کے انعامات کے نظارے ہیں. اس لیے وہ جنت ہے. اور پھر اس سے آگے فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ اس سے آگے بھی ہمارے پاس اور کئی نعمتیں، کئی نظارے اور بہت کچھ ہے. کیونکہ بعد میں جنت سے شروع کی ہے، کلام کا آغاز وہیں سے کرتے. فرمایا ایک جگہ سورہ قاف میں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت جو ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، دور نہیں رہے گی. تو جنت سجا دی گئی ہے
پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، اہل تقوی کے لیے۔ دوسرے مقام پر فرمایا یہ متقی لوگوں کی جنت ہے، عام مومنین کی جنت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ ایک تو صرف مومن ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کے لیے میں نے اس سے اونچے درجے والی جنت بنا رکھی ہے۔ اور وہ مولا کون ہیں؟ فرمایا وہ میری بارگاہ میں کریا کرنے والے لوگ ہیں، وہ آہو بکا کرنے والے لوگ ہیں، وہ رونے دھونے والے لوگ ہیں، اور ان کے لیے میں نے اوابین کے لیے ایک الگ جنت کا اعلان کر رکھا۔ پھر اس سے اوپر والی ایک کیٹیگری ہے، اور فرمایا پھر اگلے مقام پر من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ ایک جنت پرہیزگاروں کی ہے، متقی لوگوں کی ہے، اہل تقویٰ کی ہے۔ ایک جنت اہل تضرع کی ہے، گریہ زاروں کی ہے، گریہ شیاروں کی ہے، آہو بکا کرنے والوں کی ہے۔ اور ایک جنت خشیت والوں کی ہے، تڑپنے والوں کی ہے، دھڑکنے والوں کی ہے، گرجنے والوں کی ہے۔ خشیت والے کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیشہ تڑپتے رہتے ہیں، ہمیشہ بھٹکتے رہتے ہیں، ہمیشہ لرزتے رہتے ہیں۔ اور وہ خشیت والے کیسے ہیں؟ فرمایا وجاء بقلب منیب۔ خشیت والے وہ لوگ ہیں جو انابت والا دل میرے پاس لے کر، جو انابت والا دل میرے پاس لے کر آتے ہیں۔ ایک ان انابت والوں کی جنت ہے جو انابت والے میرے پاس اپنا دل لے کر آتے ہیں، ایک ان کے لیے جنت بنا رکھی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ لفظ اواب بھی استعمال ہوا ہے، ان ابراہیم لأواب حلیم۔ جس طرح اوابین رونے والے ہیں، دھونے والے ہیں، آہو بکا کرنے والے ہیں، اسی طرح اواہین کے لیے جنت ہے، وہ بھی اس کی بارگاہ میں گریہ کرنے والے ہیں۔ اب اواہین کون ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر انور سے باہر نکلے اور ساتھ میں تھا، وہ صحابی بیان کرتے ہیں جب ہم مسجد نبوی کے دروازہ کے قریب سے گزرے تو وہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ مسجد میں ایک شخص اونچی اونچی آواز سے اللہ 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 کر رہا تھا۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ ریاکار ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مسجد میں اونچی آواز سے اللہ اللہ کر رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی ریاکار ہے، ورنہ اللہ کوئی اونچے ذکر کا محتاج، اسے دل میں پکارا جائے تب بھی سنتا ہے، اونچی آواز سے پکارا جائے تب بھی سنتا ہے۔ تو جب میں نے یہ عرض کیا، وہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کوئی ریاکار لگتا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ کر جا، رک جا، بل ہوا اواب۔ تجھے کیا خبر کہ مستوں کی دنیا کیسی ہے؟ یہ ریاکار نہیں، یہ اس مولا کا مست ہے جو اپنا سب کچھ بھول کر اس کے نام کی مالا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جیوے جیوے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک متقین کی جنت ہے، ایک اوابین اور اواہین کی جنت ہے، ایک وہ تڑپنے والے بھڑکنے والے خشیت والوں کی جنت ہے جو انابت والا دل لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ جب ان سب جنتوں کا اعلان ہو چکا تو آخر میں فرمایا ادخلوها بسلام۔ یہ متقی لوگ، یہ آہو بکا کرنے والے اور رونے دھونے والے اور پھر انابت کا دل اس کی بارگاہ میں لے کر جانے والے، ان سب کو آخر میں حکم ہوگا کہ اے پرہیزگاروں، اے متقی لوگوں، اے اوابین اور اواہین
مطابق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سلامتی کے ساتھ اس میری جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ پھر فرمایا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ۔ پھر یہ تینوں کیٹیگریز جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرمایا کہ جس کا جو جی چاہے گا اسے وہ جنت میں سامان کو میسر کیا جائے گا۔ یہ ساری جنت کی تقسیم، یہ ساری تقویٰ کی، اوابین اور اواہین کی، انابت والے دل والوں کی تقسیم عاشق سنتا رہا اور اس نے عرض کی مولا جنت تو تو نے تقسیم کر دی، کچھ حصہ متقین کو مل گیا، کچھ حصہ اوابین اور اواہین کو مل گیا، کچھ حصہ خشیت داروں کو اور انابت والے دل والوں کو مل گیا۔ مولا کیا عاشقوں کے لیے بھی تیرا کوئی اعلان ہے؟ رب نے فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اے میرے عاشقوں یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اوابین کے لیے ہے، اواہین کے لیے ہے، خشیت داروں کے لیے ہے، انابت داروں کے لیے ہے، مگر خاموش ہو، میرا سودا یہاں ختم نہیں ہوا، میرا سودا یہاں ختم نہیں ہوا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، میرے پاس ایسے بھی ایک اونچا سودا ہے، اسے دیکھتے ہی عاشق مست ہو جائیں گے، اسے دیکھتے ہی عاشق مست ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اب میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا آدم تم اور تمہاری زوجہ اس جنت میں سکونت پذیر رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر یاد رکھو اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب ظاہر ہے انسان ہے، اس کے بشری تقاضے ہیں، طبعی تقاضے ہیں، اس کے مالی تقاضے ہیں، دنیاوی لذات، دنیاوی خواہشات، دنیاوی حاجات، ضروریات، دنیاوی تقاضے اپنی جگہ ہیں۔ یہ تقاضے انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لذات دنیا، خواہشات، حاجات اور دنیاوی احتیاجات اور حاجات کی بعض اوقات انسان کو اپنی طرف اس طرح گرویدہ کر لیتی ہیں اسے مالک کی خبر بھول جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کے اندر اس نے بشری تقاضے رکھے ہیں، طبعی تقاضے، فطری تقاضے رکھے ہیں، دنیاوی جسمانی بدنی تقاضے رکھے ہیں، اسی طرح اس نے انسان کے اندر ایک اور تقاضا بھی رکھا ہے، اسے تجرد کا تقاضا کہتے ہیں۔ وہ تجرد کا تقاضا کیا ہے کہ جب انسان ان طبعی میلانات، ان طبعی رجحانات اور ان طبعی احتیاجات اور ضروریات سے کبھی تنگ آ جاتا ہے تو کبھی کبھی وہ چاہتا ہے کہ میری ان دنیاوی الجھنوں سے، ان دنیاوی جھنجھٹوں سے میری جان چھوٹ جائے، اور وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے اس دنیا میں پہنچا دیا جائے یہاں کوئی نہ سنائی دے نہ کوئی دکھائی دے۔ ان دنیاوی تقاضوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، طبعی اور فطری تقاضوں کو چھوڑ کر کبھی کبھی اس کو سوچ آتی ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کسی اس دنیا کا سفر کیا جائے، یہاں نہ اس دنیا کی آواز سنائی دے نہ اس دنیا کی کوئی بدصورت شکل نظر آئے۔ بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت فرمایا ہے، چل بلیا اتھے چلیے اتھے سارے انہیں، نہ کوئی ساری ذات پہچانے نہ کوئی سامنے۔ کبھی کبھی انسان چاہتا ہے کہ وہ وہاں چلا جائے کہ نہ اس کو کوئی جاننے والا ہو اور نہ اس کے ساتھ کوئی یہ دنیاوی جھنجھٹ اور دنیاوی معاملات طے کرنے والا ہو، وہ تنہائی کی دنیا میں چلا جائے
یہ تنہائی کی دنیا جب عروج کو پہنچتی ہے، جب اپنے عروج اور کمال کو تنہائی پہنچتی ہے، تو اس کیفیت کو تجرد کہتے ہیں۔ دنیا کی تنہائی جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو اسے تجرد کہتے ہیں۔ پھر اس تجرد سے بھی آگے ایک کیٹیگری ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس تنہائی سے بھی تنہائی پانا چاہتے ہیں، اور جب انہیں اس تنہائی سے بھی ایک آگے تنہائی مل جاتی ہے اور اس تنہائی کا بھی انہیں ہوش نہیں رہتا، وہ تجرد سے اگلی دنیا کو چلے جاتے ہیں، تجرد سے اگلی دنیا کو چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہ تجرد سے بھی اگلی دنیا کو چلے جاتے ہیں، مرزا غالب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پھر وہ اس دنیا میں پہنچتے ہیں کہ ہم وہاں ہیں کہ جہاں سے ہم کو بھی ہماری خبر کچھ نہیں، ہم وہاں ہیں کہ جہاں سے ہم کو بھی ہماری کچھ خبر نہیں آتی۔ پھر تنہائی میں بھی تنہائی پا کر اس تنہائی کو بھول کر اس دنیا میں پہنچتا ہے جہاں اسے اپنی خبر بھی نہیں ہے۔ جب وہ اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے، چونکہ اس کا وجود ایک مادی وجود ہے اور اس کے مادی تقاضے ہیں، بدنی تقاضے ہیں، ان بدنی تقاضوں سے وہ کما حق کو اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، کما حق کو انہیں ترک نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے خمیر میں یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک ایسا مادی پیکر بنانے والا ہوں جسے میں مٹی سے اور پھر اس مٹی سے آگے اس کے سیاہ دار، اس کے سیاہ بدبودار کالے گارے سے بنانے والا ہوں، سیاہ بدبودار گارے سے انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں۔ ظاہر ہے جس کے خمیر میں مٹی بھی ہے، جس کے خمیر میں گارا بھی ہے، جس کے خمیر میں سیاہی بھی ہے، جس کے خمیر میں بدبو بھی ہے، تو یہ جتنی بھی خصلتیں اور خاصیتیں ہیں اس کی شخصیت ضرور کسی نہ کسی جگہ نظر آئے گی۔ بشر جو ہے مٹی کی خاصیت بھی نظر آئے گی، اس گارے کی خاصیت بھی نظر آئے گی، سیاہی کی گناہوں والی خاصیت بھی اجاگر ہوگی کبھی کبھی، کبھی کبھی سلسالی اس کی شخصیت اور سلسالی اس کی خاصیت بھی نظر آئے گی، بدبو والی خصلتیں بھی پیدا ہوگی۔ مگر ان تمام خصلتوں کے پائے جانے کے باوجود کبھی کبھی جب وہ تجرد چاہتا ہے اور تنہائی چاہتا ہے تو پھر وہ تزکیہ کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اس کے بعد آپ سجدہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، استقامت رکھتا ہے، اور ان صبر کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، اس کی بارگاہ میں سجدوں کے ذریعے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ساری کے ذریعے، اس کی بارگاہ میں آؤ کے ذریعے انسان پھر اس مادی ناسوتی سیاہی اور ظلماتی وجود کو ایسا ایسا کمزور کرتا ہے۔ تزکیہ کے ذریعے اس ظلماتی ناسوتی سیاہی وجود کو ایسا ایسا کمزور کرتا ہے۔ جب وجود اس کا ایسا ایسا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ وجود ایسا ایسا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ایک دوسرا اعلان کرتا ہے۔ اس مادی وجود کے غلبہ کے باوجود اگر تجھ پر مادی قوتوں کا، خواہش پرستی کا، دنیا پرستی کا تجھ پر غلبہ رہے گا، تو فرمایا پھر یہ دنیا تو اسے ظلم بھی کرواتی ہے، کفر بھی کرواتی ہے، انسان کو ذلت بھی دیتی ہے، دنیا میں انسان کی عزت کرواتی ہے، انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے ان تمام خاصیتوں کے ساتھ، اس کے ظاہری وجود کے، ان کی اس ترکیب کے ساتھ، فَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ صَاغِرِينَ، جس وجود کو میں نے سلسالی اور مسنونی وجود بنایا ہے، اسے سیاہ بدبودار گارے سے اس کا خمیر رکھا ہے، اسی طرح اس کے تن کی تعمیر کو میں نے سلسال اور مسنون سے کر دی، کالے گارے سے، سیاہی سے، بدبودار مٹی سے اس کی جسمانی ترکیب تبدیل ہوئی، اور اس جسمان جسم کے اندر، اس تن جسم کے اندر، اس تن کے اندر ایک من بھی رکھا ہے، اور من کے لیے میرا دوسرا اعلان ہے فَإِذَا صَفَّيْتُهُ
بالروح فقالوا له ساجدين۔ فرشتوں نے جب ظاہری وجود دیکھا کہ اسے سیاہ بدبودار سیاہی سے گارے سے بنایا گیا ہے، اعتراض کرنے لگے۔ رب نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب اس جسمانی ترکیب کے ساتھ اس کے جسم کو میں درست کر چکوں تو پھر اس جسم کے اندر، اس تن کے اندر ایک من پیدا کروں گا اور اس من کے اندر اپنے نور کا چراغ روشن کروں گا، اس من کے اندر اپنی تجلیات کے انوار ظاہر کروں گا، اس من کے اندر اپنے حسن و جمال کی ایک شمع روشن کروں گا۔ اور فرشتوں جب اس تن کے اندر اس من میں میرے نور کی شمع روشن ہو جائے، میرے حسن و جمال کا چراغ جب اس من کے اندر روشن ہو جائے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر فرشتوں اس کے ظاہر کو نہ دیکھنا، اس کے تن کو نہ دیکھنا، اس کے من اور باطن کو دیکھنا، اس لیے کہ اس کا ظاہر تو میں نے مٹی سے تبدیل دیا ہے، مگر اس کے باطن کو میں نے اپنے نور کے چراغ سے روشن کیا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے ظاہر کو نہ دیکھتے ہوئے اس کے باطن پر نظر رکھ کر فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں اس کے سامنے سجدہ کریں۔ اس انسان کو جس کے من کو میں نے اپنے چراغ، نور کے چراغ اور حسن جمال کے چراغ سے روشن کیا ہے، اس میرے حسن کو دیکھ کر، اس میری تجلی کو دیکھ کر، اس میرے چراغ کے نور کو دیکھ کر تم اس ظاہر، اس انسان کو ظاہر پر نہ جانا بلکہ اس کے باطن کو دیکھ کر اس کی تعظیم کے لیے سجدہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جگر گوش حضور قبلہ عالم۔ اب اس گفتگو کو میں ذرا آسانی کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ انسان کے اندر دو حالتیں رکھی، ایک اس کا جسم ہے، تن ہے، ایک اس کا من ہے۔ جسم سارا دنیاوی ترکیب، دنیاوی لذات، دنیاوی خواہشات، دنیاوی احتیاجات، دنیاوی ضروریات کا متقاضی ہے، اور روح اس کے طرف سفر کی متقاضی ہے۔ فرمایا انسان میں تجھے دونوں قوتیں عطا کر دی، اب تزکیہ کے ذریعے اس ظاہر کو باطن کے مخلوق کر کے، باطن کا حال غالب کر کے تو اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ رہے زمین پر، رہے زمین پر اور پھرے جنت نعیم پر، چلے فرش پر اور بسے عرش پر، تیرے جسم کا تعلق خاک سے ہو، تیری روح کا تعلق لولاک سے ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت بات ہے، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن ہی نہیں جو صاحب لولاک، کس کے ظاہری جسم کا تعلق اگر کہ خاک سے ہے، مگر اے فرشتوں یاد رکھو اس کی روح کا تعلق لولاک سے، اس کی روح کا تعلق لولاک سے ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں انسان کو عطا فرما کر پھر اللہ رب العزت اپنے ان دو عاشقوں کا قصہ شروع کرتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم جب ہم نے تیرے خمیر میں یہ دونوں قوتیں رکھ دی، اب تیری جسمانی قوت تجھے دنیاوی خواہشات کی طرف کھینچے گی، دنیاوی لذات کی طرف کھینچے گی، دنیاوی ضروریات کی طرف کھینچے گی، بدنی اور جسمانی ضروریات کی طرف کھینچے گی، اور تیری روح تجھے مالا اعلیٰ کی طرف کھینچے گی، تجھے میرے قرب و وصال کی طرف کھینچے گی، تجھے میرے حسن و جمال کی طرف کھینچے گی۔ اب انسان فیصلہ خود کر رکھتا ہے کہ تو جسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے یا روح کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ،
اے میرے دو عاشقوں، اے آدم اور حوا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مولا کیوں؟ فتکونا من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اعلان کر دیا۔ اب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں تھے، حضرت حوا جنت میں تھے۔ شیطان نے یہ سارا خطاب سن لیا، شیطان نے یہ سارا خطاب سن لیا اور سن کر وہ بھی چل پڑا۔ اب قرآن کہتا ہے فوسوس لہم الشیطان، اب وہ اللہ کے دونوں عاشق جب جنت میں رہائش پذیر اور سکونت پذیر تھے، شیطان پلٹا اور اس نے ان کے دل میں وسوسہ پیدا کیا۔ میں عام واقعہ بیان نہیں کروں گا وہ وسوسہ کیسے پیدا کیا، اور عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ خطا کا واقعہ تھا۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، بھول ہوئی تھی۔ یہ خطا کا واقعہ نہیں، یہ عطا کا واقعہ تھا، یہ عطا کا واقعہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین تک پھینک کر سزا دی گئی، لوگ اس کو سزا کہتے ہیں، عاشق اس کو حسن یاد لیے ادا۔ جنت سے بھیجنا سزا نہیں تھا، اس کے حسن لازوال کیے ادا، جنت سے اس زمین پر بھیجا۔ اور بھیجا کیسے؟ آدم علیہ السلام آئے کیسے؟ قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، عاشق تھے، بھلا شیطان نے بہکا کیسے سکتا؟ عاشق تھے، شیطان نے بہکا کیسے سکتا تھا؟ اس نے انہیں بہکانے کا ایک ہی طریقہ اختیار کیا، وہ جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک جس سے یہ عشق کرتے ہیں، جس کے ساتھ انہوں نے لو لگا رکھی ہے، جب تک ان کے مالک حقیقی اور محبوب حقیقی کی قسم کھا کر ان سے بات نہیں کرتا، تب تک عاشق کی بات نہیں کرتا۔ جب تک عاشق کے محبوب حقیقی کا نام لے کر قسم کھا کر بات نہیں کرتا، تب تک میری بات کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اور عاشق کے سامنے جب اس کے محبوب کا نام قسم اٹھا کر لیا جائے کہ تیرے محبوب کی قسم کیوں ہے، تو پھر عاشق مچل جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، کیونکہ عاشق سوائے محبوب کے اور کسی چیز پر اعتماد نہیں رکھتا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جب اللہ کی قسم اس نے اٹھائی، اب چونکہ یار کی قسم اٹھائی تھی، اس لیے دونوں عاشق مچل گئے، کیفیت بدل گئی اور اس درخت پر پہنچا۔ میں یہاں ایک دو مثالیں عرض کر کے بات کو طویل کرتا ہوں کہ عاشق اپنے محبوب کے نام پر کس طرح مچلتے ہیں۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پیر تھے، وہاں بہت بڑے ذمہ دار بھی تھے۔ اب واقعہ یوں ہوا کہ جب فصلوں کو صبح چکر لگانے جاتے تو دیکھتے کہ رات میں کوئی بندہ مویشی چھوڑ کے جاتا، اور صبح جب چکر لگا کے دیکھتے تو ساری ان کی جو تھی فصل کو برباد ہو جاتی، ساری رات مویشی چرتے رہتے۔ کئی دفعہ مریدوں کی ڈیوٹی لگائی اور وہ پھر درویش ہوتے ہیں، لنگر کھایا اس کو، پھر مویشی آتے اور ساری فصل برباد کر کے چلے جاتے۔ کئی دفعہ ایسا کیا بس درویش جاتے تو آرام کر جاتے، ساری رات مویشی کرتے رہتے، صبح آتے تو پھر فصل تباہ ہو جاتی۔ فرمایا یار تم سے یہ کام نہیں ہوگا، میں آج رات خود اپنی فصل کا پہرا۔ حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھا دیا اور فصل کے دھیان پر بیٹھ گئے۔ رات کو دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے مویشی آ کر چھوڑے تھے۔ اب چونکہ پرانے دور کی بات ہے، اس وقت روشنی نہیں تھی، دنیا نہیں تھی، اندھیری رات تھی، بس یوں محسوس ہوا کہ کوئی شخص ہے، اس نے میری کھیتی میں آ کر اپنے مویشی چھوڑے تھے۔ اونچی آواز میں پوچھا کہ یہ بات پنجابی میں بتانے والی ہے،
اس لیے پنجابی میں عرض کرتا ہوں، اونچی آواز میں پوچھو کیڑا ہے، جب پوچھا کیڑا ہے، اردو میں تو لفظ یہ نام محمد ہوتا ہے اور پنجابی میں ہم محمود کہتے ہیں، ایسی بات ہے نا، پنجابی میں محمود کہتے ہیں۔ جب پوچھا کیڑا ہے، اس نے جواب دیا محمود۔ جب جواب ملا کہ محمود، عاشق مچل گیا، کیونکہ اس کے یار کا نام لیا گیا، ورنہ اگر محمد ہے تو یہ قسم تو کیا میں نہیں کرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگر تو محمد ہے تو میں نہیں دیگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، فرشتوں نے کہا مولا جس ابراہیم کی تو نے قرآن میں اتنی تعریفیں کی ہیں کہ میرا ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا ابا ہے، میرا حلیم ہے، ذرا آزمانے کو دے وہ کیسا تیرا عاشق۔ فرشتوں نے کہا ایک پیمانہ ہمارے پاس نہیں۔ اللہ نے فرمایا چھٹی ہے، فرشتوں اپنے استاد جبریل کو بھیجو اور جا کے میرے عاشق کے امتحان لے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہاں ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے وہاں انسانی شکل میں آئے اور ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کے جہاں نظر نہیں آ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہاں اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا۔ جب اونچی آواز سے جبریل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا، عاشق کا دل تڑپ اٹھا، دل مچل گیا، ایک کیفیت پیدا ہو گئی اور کہنے لگے میرے محبوب کا اتنی سریلی آواز سے نام لینے والے، ذرا ظاہر تو ہو، نظر تو آپ کو ہے، بس اس سریلی آواز میں جب محبوب کا نام سنا، اس یار کا نام سنا، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے بندے اب تک تو تو نے میرے یار کا نام اپنی مرضی سے لیا ہے، مستی کی کیفیت تو نے پیدا کر دی، اب کیا میرے کہنے پر بھی میرے یار کا نام مجھے سنائے؟ اب چونکہ وہ تو آسمانے آئے تھے، جبریل علیہ السلام نے کہا بھائی وہ تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اب اگر تجھے محبت ہے، اس سے عشق ہے، اس کا عاشق ہے، اس کا خلیل ہے، ابا ہے، حلیم ہے، تو پھر یہ کام کریں۔ فرمایا یار سنا تو صحیح، یہ آدھا ریوڑ لیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا، ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ حوالے کر، پھر جانے لگے، پھر عاشق مچل اٹھا، پھر پکڑ لیا اور کہنے لگے یار مجھے یار کے نام میں لذت اتنی آئی ہے، ضرور اتنا آیا ہے، ذرا منت مان کے ایک دفعہ اور سنا دے۔ اس نے کہا چلو اور سنا دیتے، اس نے پھر اللہ اکبر کہا، ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ طرف آدھا ریوڑ۔ یہ وہ عاشق ہے کہ جسے اگر حکم ہوتا ہے تو بے خطر آتش میں کود جاتا ہے، آگے اس کا کام ہے وہ نارودی بردم سلام علی ابراہیم کہے، عاشق نے تو چھلانگ لگا دی، نعرہ مستانہ لگا کر یار کے نام پر آگ میں کود پڑا، اب اس کی مرضی تھی وہ آگ کو ٹھنڈا کرتا یا نہ کرتا۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات یہاں لکھی ہے ابد کے نسخہ دیرین کی تمہید عشق، ہے ابد کے نسخہ دیرین کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ جانے عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ، عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوزے زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہ راز بھر چکے تھے، محبت اور عشق میں کیسا ہوتی بے قدر آگ میں چھلانگ لگا دی، اس نے کرام کو الٹا کر دیا۔ وہی ابراہیم سے حکم ہوا کہ جو بیٹا تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس اہلیہ اور بیٹے کو میرے کہنے پر ایک جنگل میں آباد میں چھوڑ گیا۔
ابراہیم چھوڑ کے آ جاتا ہے، پھر اس کی مرضی ہے وہ چشمے ابالے یا نہ ابالے، وہ پیاسا رکھے یا سیراب کرے، یہ تو اس کی مرضی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عاشق اپنے محبوب کے نام پر مچل جاتا ہے۔ جب اس شیطان نے قاسم اللہ کہا، اس کے رب کے نام کی قسمیں اٹھائیں کہ آدم مجھے تیرے رب کی قسم تجھے رسوا بتانے آیا، مجھے تیرے کام کی ایک بات بتانے آیا۔ دونوں عاشق مچل اٹھے، کہنے لگے بتا۔ وہ کہنے لگا قال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة، اے ابراہیم، اے آدم و حوا، کیا تمہیں خبر ہے کہ تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں کیوں روک رکھا؟ جانتے ہو کیوں منع کیا؟ وہ خاموش رہے، پھر آگے سے خود ہی کہنے لگا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یہ تو تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس نے اس لیے روک رکھا ہے کیونکہ یار کی قسم کھا کر کہا تھا، اس لیے روک رکھا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، تم فرشتے نہ بن جاؤ اس درخت کے قریب جا کر، یا تم ہمیشہ کے لیے جنت کے باسی نہ بن جاؤ۔ یہ ایک سادہ سا لفظی ترجمہ ہے۔ میں ایک بات یہاں ضرور عرض کروں گا، مجھے اسی لفظ کی قسم، نہ تو آدم علیہ السلام کے دل میں جنت کی خواہش تھی کہ ہمیشہ وہاں رہے، نہ فرشتہ بننے کی خواہش، اس لیے کہ آدم علیہ السلام جانتے تھے جب ان کی تخلیق کی گئی تو فرشتوں کو حکم ہوا فرشتوں کو تو ان کو سجدہ کروایا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ فرشتوں کی فرشتگی اور ملکوتی صرف آدم کے دم بدم سے ہے، جس نے آدم کو سجدہ کر دیا وہ فرشتہ بن گیا، جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، انکار کیا، وہ مردود لعین شیطان۔ یہ تو آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ میں مسجود ملائک ہوں، اور ایسا مسجود ملائک ہوں کہ فرشتے اپنی صفت فرشتگی اور ملکوتی اس وقت تک قائم نہیں رکھ سکتے جب تک سجدہ کیا تو فرشتے کہلائے، اور اگر کسی نے انکار کیا تو شیطان ہے۔ نہ فرشتہ بننے کی آرزو تھی، مگر ایک بات انہوں نے ضرور پالی تھی اس راز سے، کیونکہ کلام کا آغاز جہاں سے میں نے کیا تھا، فرمایا یا آدم انت و زوجک، آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کی زوجہ تھی۔ یہ ایک دنیاوی رشتہ تھا، یہ ایک میاں بیوی کا دنیاوی رشتہ تھا، اور آدم علیہ السلام یہ راز پا چکے تھے کہ فرشتوں میں یہ رشتے نہیں ہوتے، فرشتوں میں یہ مادی خواہشات، یہ نفسانی خواہشات، یہ جسمانی اور بدنی خواہشات نہیں ہوتی۔ اس لیے انہوں نے ان تکونا ملکین کی آواز پر درخت کے قریب جانا چاہا تاکہ اللہ کے بشری سے پاک ہو جائیں۔ وہ جو درگاہ میں زوجیت کا رشتہ تھا، ایک مادی رشتہ تھا، چاہتے تھے کہ یہ رشتہ جو دار زوجیت کی جڑی ہوئی ہے یہ ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گی، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی تار ہمیشہ کے لیے اس دنیا کی مادی تار فرشتہ بننے سے کٹ جائے گی، اور اس بات میں جو تار ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ بس اس راز کو پانے کے لیے اس کی آواز پر لگتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، ان تکونا من الخالدین، اس نے کہا تھا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ آدم علیہ السلام کی جنت میں ہمیشہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں، وہ تو خلود جنت اس لیے چاہتے تھے اس مقام پر، اس وقت انہیں مقام معلّہ میسر تھی، چاہتے تھے
بسر ہو جائے. جنت کا خلود نہیں چاہتے تھے, وہ بقا مع اللہ چاہتے تھے. تو ان تکونا ملکین, فرشتہ بننے کی خواہش اور جنت میں رہنے کی ہمیشہ خواہش, ان دونوں کا ایک ہی محرک تھا, ایک ہی سبب تھا, اور وہ اس مالک کا قرب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, لاجپال لاجپال, پیر سیاد پیر سیاد. بس عاشق نے شاہ کے نام کی قسم پر اعتماد کیا اور اپنے آپ سے اللہ کے مشرق اور اس کی بقا مع اللہ کی اندر جو خواہش پیدا ہوئی اس نے درخت کا قرب دیا. اس نے درخت کا قرب دیا. جب درخت کے قریب ہوئے آواز آئی, الم انہکما عن تلکما الشجرہ, اے آدم و حوا, میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا. میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا. آدم, میرے منع کرنے کے باوجود تم اس درخت کے قریب ہوئے, مگر قریب صرف اس مالک حقیقی کے عشق کی خاطر ہوئے. جب قریب ہوئے تو پھر زمین کی طرف حبوط ہوا, نزول ہوا, زمین کی طرف جائے, زمین کی طرف بھیجا. جنت میں رہ کر بھی اس کی بقا کی خواہش تھی, نہ فرشتہ بننے کی خواہش تھی, نہ خلود جنت کی خواہش تھی. وہاں بھی اس کی محبت میں رہ رہے تھے, اس کے عشق میں رہ رہے تھے, اور جب زمین پر بھیجا تب بھی اس کی محبت کی خاطر زمین پر نازل ہوئی. وہ خواجہ غلام فرید نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, سید فرید سسی سبھی. ہر عاشق کی یہی خواہش ہوتی ہے, سید فرید سسی سبھی ماہی پیچھے راہی ہو. کبھی جنت میں, کبھی اس زمین پر ماہی پیچھے راہی ہوئے, یا بھائی ملے یا بلبل وے ہند دکھان ساتھ. جب زمین پر تشریف لائے عرفا بیان فرماتے ہیں واقعہ, بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عرفا بیان فرماتے ہیں جب زمین پر تشریف لائے تو شیطان سے ملاقات ہوئی. جب آتے ہی اس سے ملاقات, پہلی ملاقات اسی سے ہوئی. شیطان کو گلا دیا کہ تو نے مجھے بہکا کر اس زمین پر دے دیا, تو نے مجھے بہکا کر اس زمین پر بھیجا, تو ابلیس ہے. اب عرفا بیان فرماتے ہیں شیطان نے بھی آگے سے ایک بات کر دی. اس نے کہا حضرت آپ کا ابلیس تو میں ہوں, آپ کا ابلیس تو میں ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی میری وجہ سے آپ کو زمین پر بھیجا گیا. مجھے یہ بتائیے کہ جب مجھے نکالا گیا تھا تو میرا ابلیس کون ہے؟ آپ کا ابلیس تو میں بنا کے میری وجہ سے آپ کو زمین پر بھیجا گیا. جب مجھے فرشتوں کی قطار سے کھینچ کر نکالا گیا تھا تو میرا ابلیس کون ہے؟ عرفا بیان فرماتے ہیں کہ دراصل اس نے بات یہ کی کہ نہ آدم علیہ السلام کا آسمان اور جنت سے نزول زمین کی طرف شیطان کے سبب سے تھا, نہ شیطان کا فرشتوں کی قطار سے نکلنا آدم کے سبب سے تھا, بلکہ دونوں کا سبب ایک خواہش تھی. دونوں کا سبب ایک خواہش تھی. شیطان میں تکبر رعونت تھی, اس خواہش کی وجہ سے اسے فرشتوں کی قطار سے نکالا گیا. اور آدم علیہ السلام نے اس کی بقا کی خواہش کی, اس کے قرب کی خواہش کی تھی. تب زمین پر وارد ہوئے, فرمایا آدم کہتا عاشق ہے اور پھر خواہشیں رکھتا, پھر خواہشیں رکھتا ہے. میں نے دو باتیں پہلے عرض کر دی, اب اصل مضمون کی طرف چلنے لگا کہ کچھ لوگ
کا مالک کی بارگاہ سے گئے یہ دنیا ہوتی ہے کچھ خاشعین افعین ہوتے ہیں مکرمین اور محبین ہوتے ہیں ان کا غیر آخرت اور جنت ہوتی ہے مقام عشق تک پہنچنے تک مقام عشق کی منزل تک پہنچنے تک آدم علیہ السلام یہ دونوں غیر سوا کر چکے تھے نہ دنیا کی خواہش دل میں تھی نہ آخرت اور جنت کی خواہش دل میں تھی یہ دونوں خواہشات پہلے سوا ہو چکی یہ دونوں خواہشات تو پہلے سوا ہو چکی تھی حضرت باجی مستعمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبادت الہی کے وقت جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو میرے دل میں اگر دنیا کا خیال آئے تو میں عبادت نہیں چھوڑ کر وضو کرتا ہوں کیا کرتا ہوں وضو کرتا ہوں اور اگر جنت کا عبادت کے دوران خیال آ جائے تو دوبارہ غسل کرتا ہوں فرمایا دنیا اس کے محبین کے لیے چھوٹا حدث ہے جس طرح وضو ٹوٹتا ہے انسان دوبارہ وضو کرتا ہے اور جنت اور آخرت کا خیال اس سے محبت کرنے والوں کے لیے بڑا حدث ہے جس طرح انسان پر غسل جنابت واجب ہوتا ہے حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ اس کے محبین کے لیے دنیا خطرناک نہیں عبادت کے دوران اس سے جنت اور آخرت کی طرف یہ خطرناک کیا کیونکہ وہ اپنے عاشق سے دنیا الگ رکھتا ہے حضرت رابعہ بصری قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی دوران تلاوت میں تو جنت کا خیال آیا جب جنت کا خیال آیا ایک آواز آئی رابعہ عشق اور محبت کے دعوے ہم سے اور طلب جنت محبت کے دعوے ہم سے اور طلب حور و غلمان جنت کی اس کو محبت کے دعوے ہم سے اور طلب جنت عدن کی اس کو محبت کے دعوے ہم سے اور طلب جنت فردوس کی اس کو محبت کے دعوے ہم سے اور طلب جنت نہیں یہ کیسی محبت ہے محبین اور متقین کے لیے دنیا اور آخرت اس کا خیر ہوتی ہے اور جہاں محبین اور مخلصین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عاشقین کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے عاشقین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اب چلیے اس دنیا کو چھوڑ کر اور پھر آخرت اور جنت کی طرف چھوڑ کر اس خلا میں جاتے ہیں جہاں نہ جنت کی طرف پر مار سکتی ہے نہ دنیا کا ایک خدش اللہ وہ دنیا عاشقوں کی اقبال نے پھر یہاں پر خوبصورت بات علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ بن علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ بن عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن بندہ تخمین و ظن کرنے کتابی نہ بن بندہ تخمین و ظن کرنے کتابی نہ بن عشق شرافہ وجود علم شرافہ کیا علم عشق سکون و ثبات عشق حیات و ممات علم پیدا سوال عشق عشق کے ہیں معجزے تاج و فخر و سلطنت عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فخر کی عشق کے ادنا غلام ہیں صاحب تاج و نگین شرح محبت میں ہے آخری بات شرح محبت میں ہے عشرت منزل حرام شرح محبت میں ہے عشرت منزل حرام شورش طوفان حلال شورش طوفان حلال لذت ساحل حرام
عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام، عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام، علم ہے علم الکتاب، عشق ہے علم الکتاب۔ اب اس عاشقوں کی دنیا میں چلتے ہیں جہاں آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو فرمایا آدم تو نہ تو متقی تھا نہ مخلصین نہ کوئی پیٹ میں سے تھا، تو عاشق تھا، تو عاشق تھا، اور عاشق کو اس سے کیا غرض؟ اسے محبوب قربت میں رکھے یا فکر میں رکھے، اسے محبوب وساط میں رکھے یا جدائی میں رکھے، عاشق کی مجال نہیں کہ خواہش دیدار ہے۔ آدم تو عاشق ہے اور عشق میں دیدار کی خواہش بھی میرا ہے۔ یاد رکھ عشق میں محبوب کے دیدار کی خواہش بھی میرا ہے۔ تو نے میرے دیدار کی طلب اور خواہش کر کے پھر بھی اپنی آسودگی چاہیے، پھر بھی اپنی آسودگی چاہیے کہ محبوب کے دیدار میں، محبوب کے قربت اور وسعت میں لذتیں ہوتی ہیں، محبوب کے جلوے حسن جمال کے ہوتے ہیں۔ آدم تو کرتا عشق ہے اور پھر عشق میں لذتیں، عشق میں قربت کی لذتیں۔ زمین پر تشریف لائے تو جو بات میں نے عرض کر دی تھی وہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر نہ فرشتوں کی جو انہوں نے خواہش کی تھی، نہ فرشتوں کی خواہش کے ذریعے آئے، نہ جنت کے خلود کی خواہش تھی، بلکہ خواہش دیدار کی بات تھی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، بات سمجھانا چاہتا ہوں جس طرح آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تھی رب ارنی انظر الیک، میں نیا مختار کروں گا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ اب چونکہ عاشق تھے اس نے کہا موسیٰ دیکھنا چاہتا ہے انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، جب تک یہ اپنی جگہ قرار پکڑے رہے گا، اپنی جگہ ثابت رہے گا، تب تک تو مجھے دیکھ لے۔ اب چونکہ آواز ادھر سے ہی آئی تھی، 30 راتیں عاشق نے اس محبوب کی طرف میں گزار دی، 30 راتوں کے بعد ایک آواز کانوں کو سنائی دی۔ وہ آواز جب کانوں کو بھلی لگی، میٹھی لگی، تو دیدار اور روئے حکم ہوا پہاڑ کی طرف میں۔ جب پہاڑ کی طرف دیکھا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ کی طرف دیکھا، تجلی گری، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آدم موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب دوبارہ 10 راتوں کے بعد ہوش آیا تو پوچھا مولا بتا کیا ہوا؟ مانگا تو تو سے تیرا دیدار تھا، غلطی کیا ہوئی؟ فرمایا موسیٰ طلب ہمارے دیدار کی رب نے کہا تھا، اور دیکھتا پہاڑ مانگا ہمیں تھا اور پھر دیکھتا پہاڑوں کی طرف۔ تیرا عشق بھی کامل نہیں۔ اسی طرح رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم یہ درخت جو ہے جنت کا جو شجر ہے اس کے قریب نہ جانا، بے شک یہ جنت کا درخت اسی طرح تھا جس طرح وادی طور میں ایک درخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ جب اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس سے ایک تجلی ٹوٹی، ایک نور ظاہر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ ذرا اس کے لیے ہم دن رات یہ سفر کاٹتے پھرتے ہیں،
تتی تھی جو گم چوتھار پھراں ہند سندھ پنجاب تماڑ پھراں سنج باب شہر فضار پھراں دریا ملوں کئی سانس جس کے لیے ہم یہ سفر کرتے پھرتے ہیں اس درخت سے مجھے تجلی نظر آئی ہے شاید اس درخت سے ہمیں اس یاد کی کوئی خبر جو اس کی محبت کی کوئی چنگاری مل جائے جس سے ہمارا کام بن جائے جس طرح وادی طور میں وہ درخت تھا اسی طرح جنت میں یہ درخت تھا اگرچہ اللہ رب العزت کا مظہر تھا مگر فرمایا آدم تجھے نہیں کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة اس درخت کے قریب نہ جانا اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ہماری غربت میں نہیں تم نے ظاہر کو چھوڑ کر مظہر کی طرف توجہ کر لی میں جب تیرے سامنے آیا ہوں ظاہر درخت میرا مظہر تھا جب انسان ظاہر کو چھوڑ کر مظہر کی طرف توجہ دیتا ہے وہ محبت آثاری بن جاتی ہے وہ محبت آثاری بن جاتی ہے محبت ذاتی کی رہتی ہے اور عاشق وہ کامل عاشق ہوتا ہے جسے نہ یار کے افعال سے کوئی غرض ہوتی ہے جسے نہ یار کے دیدار سے کوئی غرض ہوتی ہے جسے نہ فکر سے کوئی غرض ہوتی ہے نہ محبت سے کوئی غرض ہوتی ہے اسے بس اتنی غرض ہوتی ہے کہ بس یار مجھے اپنا غربت میں رکھے کہ وہ فرقت میں رکھے وہ دیدار رویت سے نوازے یا فرمایا آدم تو میرا عاشق تھا ظاہر کو چھوڑ کر مظہر کی طرف چل زمین کی طرف زمین پر تشریف لائے بات یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مقام موسوی میں نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قربت طور پر ہوئی ایک مقام آدمی تھا حضرت آدم علیہ السلام کی قربت اس جنت تک ہوئی ابھی وہ اس کے ظاہر ہونے کے لیے ہی تلاش کرتے تھے کوئی دور پر جا کر وہ طلب کر رہا تھا کوئی جنت میں کھڑا اس کا دیدار طلب کر رہا تھا آئیے اب ایک تیسرے عاشق کے کامل کی بات کرتے ہیں اور اس عاشق کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربت موسوی طور پر ہوئی قربت آدمی جنت میں ہوئی اور قربت محمدی کا اعلان کیا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی کہ محبوب ہم نے آدم کو جنت میں کھڑا کر کے اپنا طلبگار بنایا موسیٰ کو دور پر کھڑا کر کے اپنا طلبگار بنایا محبوب آپ ہماری خاطر مکہ سے چلے بیت المقدس پہنچے بیت المقدس سے چلے سدرۃ المنتہا پہنچے سدرۃ المنتہا سے چلے بقعہ نور پہنچے بقعہ نور سے چلے عرش اللہ کہ ثم دنا اب عام مفسر بیان کرتے ہیں کہ حضور قریب ہوئے نہیں دنا سے دنیا ہے دنا سے ادنا ہے دنا سے قلوب ہے اس کا معنی ہوتا ہے کم چیز گھٹیا چیز حضور تو قلوب کی طرف جا رہا ہے اس سے مراد ہے ثم دنا حضور عرش اللہ پر رک گئے پھر ثم دنا اس نے اپنی شان کے مطابق اپنے حضور سے وصول کیا رب اپنے حضور سے اترا فتدلا پھر دوسری طرف دوسرے وقت پھر دوسری بار پھر وصول کیا فتدلا اور تدلا تدلیہ سے ہے اس کا معنی بھی ہوتا ہے علو الى سفل کہ بلندی سے پستی کی طرف آنا فرمایا محبوب موسیٰ کو ہم نے کوہ طور پر کھڑے کیے
किसी के लिए नहीं उतरा था, उसने अपने हबीब के लिए नुज़ूल किया, फिर दूसरी दफा नुज़ूल किया जब करीब हुआ, जब करीब हुआ। यहाँ एक बात समझाना चाहता हूँ, जिस वक्त इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के कान में आवाज आई थी कल्लमहु रब्बुहु, कुरान कहता है जब आवाज 30 रातों के बाद एक मीठी आवाज कान में आई तो दीदार मचल गए और दीदार तलब कर बैठे। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम जब दरख्त का कुर्ब हुआ, दीदार की खातिर हुआ, कुर्बान जाओ, ना ये कुर्बत मूसवी थी, ना ये कुर्बत आदमी थी, ये कुर्बत मोहम्मदी थी, अर्शे बरी पर थी, अर्शे आला पर थी। इस कुर्बत के बावजूद हालांकि रब किसी के लिए नहीं उतरा था, वहां रब ने अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल किया, हुजूर ने वहां दीदार की। आवाज आई फौहा इला अब्दिही मा औहा, हबीब तूर पर मूसा से गैर के बंदे ने कलाम किया, जन्नत में आदम से कलाम किया, फौहा इला अब्दिही मा औहा। महबूब यहाँ इन्नहु हुवस समीउल बसीर, यहाँ एक तू है, एक मैं, एक तू है, एक मैं हूँ, ना यहाँ कोई और सुनने वाला है ना देखने वाला। माँ इस कुर्बत में क्या आका ने दीदार की तलब की। कुर्बान जाऊं, मुस्तफा करीम ने आशिकों को आशिकी सिखा दी। जब पूछा गया बात क्या मानता है, फरमाया अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात। मौला कुछ तलब करने नहीं आया, मैं तो अपना सब कुछ तेरी नजर करने आया। कुछ तलब करने नहीं आया, मेरी तस्बीहात, मेरी इबादत, मेरे रियाज़त, मेरे सजदे, मेरे क़ियाम, मेरा ज़िक्र-अज़कार, महबूब मौला सब कुछ तेरी नजर करने आया, सब कुछ तेरी नजर करने आया। आशिक को क्या है जो कोई चीज तलब नहीं। जब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम गुफ्तगू को मैं क्लोज करने लगा हूँ, नीचे उतरे, जमीन पर तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़े निगाहों मुलाकी, मौला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। मौला मौलवी तो कहते हैं कि गलती की माफी मांगते रहे, अर्ज की मौला बेशक मैं ना मुत्तकी था ना मुहिब था, मैं तेरा आशिक था, मैं तेरा आशिक था, और इश्क में गलती देकर बैठा कि तेरा दीदार तलब कर बैठा, इश्क में गलती देकर बैठा कि तेरा दीदार तलब कर बैठा। मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। फरमाया आदम अगर मेरी गुर्बत में रहोगे तो यहाँ मेरे हुस्न जमाल, यहाँ मेरी तजल्लियात, यहाँ मेरी गुर्बतें, यहाँ मेरी नेमतें, यहाँ सब कुछ लज्जत है तुम्हें मुयस्सर होगी। मगर आदम याद रख, महबूब की गुर्बत में, उसके हुस्न जमाल और उसकी तजल्लियात अनवार में, महबूब के क़ुर्ब में हमेशा दो आज़माइशें दामनगीर रहती। महबूब की गुर्बत में हमेशा दो आज़माइशें दामनगीर रहती हैं, एक अदब और दूसरा शुक्र। एक अदब और दूसरा शुक्र कि महबूब की गुर्बत में, उसके हुस्न जमाल के जलवों में, उसके विसाल में कौन अदब का लिहाज रख सके। महबूब की गुर्बत में कमाहत को कौन अदब का लिहाज रख सके। फिर उसके इनाम और इकराम पर, उसके अनवार तजल्लियात पर, उसके
تیرا شکر. تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ زمین پر چلا جا, وہاں آب و بکا ہوگی, وہاں گریہ زاری ہوگی, وہاں میری فرقت ہوگی, وہاں میرا عشق تمہیں کر پائے گا. اور آب و بکا, گریہ زاری یہ عاشق کا زیور ہے. اپنے دیوانوں کے نالوں سے خوش ہوا کرتے ہیں, پسے دیوار سنا کرتے ہیں شہن کا, پسے دیوار سنا کرتے ہیں شہن کا. اور میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, عشق جنا کی ہڈی رچیا, رون کم نہ ہی, ملدے روندے بچھڑے روندے روندے دردے آ رہا ہے. عاشق کا ناتا اور تعلق ہمیشہ رونے دھونے سے ہوتا ہے, ہمیشہ گریہ افزاری سے ہوتا ہے. وہ ہمیشہ محبوب کی فرقت میں محبوب کی جدائی میں تڑپتا رہتا ہے. آخر بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک ولی کا واقعہ حضرت سیدنا داتا کا گردا اتارا نہیں فرمایا کہ اللہ کے ولی تھے, وہ ساری رات عبادت کرتے تھے, ساری رات عبادت کرتے تھے, کیا وہ رکوع کرتے تھے. جب صبح ہوتی تو پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ کر حاضر ہو جاتے اور گڑے گڑا کر عرض کرتے, مولا جو رات بھر میں نے تیرا گناہ کیا وہ مجھے معاف کر. ساری رات عبادت کرتے, مصلی پر گزارتے, ذکر اذکار اور سجدوں میں گزارتے. جب دن ہوتا تو عرض کرتے, مولا ساری رات کو تیرا گناہ کرتا رہا, مولا معاف کر دے. مریدوں نے عرض کی, حضرت آپ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں, ساری رات کیا ہم سجود میں گزارتے ہیں, کیا یہ عبادت یہ نیکی گناہ ہے؟ فرمایا تمہیں کیا خبر, میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ مولا ساری رات اس جسم کے ساتھ تیرے دروازے میں کھڑا رہا, یہ مادی جسم اس کافر نہ تھا کہ میری توبہ کرے گا. مولا ساری رات زبان کے ساتھ تیرا ذکر کرتا رہا, یہ زبان اس قابل نہ تھی کہ تیرا نام لیتی. مولا ساری رات اس جبین کے ساتھ تیرے دروازے پر سجدے کرتا رہا, یہ جبین اس قابل نہ تھی کہ تیری چوکھٹ پر جھکا تھا. مولا اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کرتا رہا, مگر مولا مجھ سے جو جیل ہے دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق. عشق نہ ہو شرحدی منقدہ تصورا. آخری حدیث اور بات ختم کرتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, اور قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بھی اکٹھا فرما لے گا اور اپنے عاشقوں کی ایک جماعت بھی اکٹھی کرتی ہے. اب اللہ رب العزت فرشتوں کو اکٹھا کر کے یہ منظر دکھائے گا. سب سے پہلے اس بات میں آتا ہے کہ بتوں کو اٹھا کر دوزخ میں پھینکا جائے گا, بتوں کو اٹھا کر دوزخ میں پھینکا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت ان بتوں کی پوجا کرنے والوں سے فرمائے گا کہ ان کو خدا ماننے والوں, ان سے اپنی محبت کا ناطہ جوڑنے والوں, تمہارے خدا کو میں نے فاصلے جہنم کر دیا. اب اگر عشق و پیار سچا ہے تو پیچھے دوزخ میں چلام لگا, بتوں کی پوجا کرنے والے انکار کر دیں گے. پھر اللہ اپنے عاشقوں سے متوجہ ہوگا اور ان سے فرمائے گا, میرے عاشقوں کیا تم نے میری عبادت اور ریاضت کیا رات کے سجدے جنت کیے؟ عرض کریں گے مولا نہیں, یہ تو تیرے لیے کیے. فرمائے گا اگر میرے لیے کیے تھے تو میرا حکم ہے کہ جہنم میں چھلانگ لگاؤ, دوزخ میں کود پڑو. حدیث پاک میں آتا ہے فَيَقْتَحِمُونَ فِيهَا, پر وہ عاشق جب اللہ کا حکم ہوگا تو سارے کے سارے اس کے عاشق دوزخ میں چھلانگ لگا دیں گے. عرض کریں گے مولا ہمیں تو نہ جنت کی طلب تھی نہ دوزخ کا ڈر تھا, ہم نے تو جو کچھ کیا تیری محبت اور عشق میں کیا. رات کو سجدے کرتے رہے, تیری رضا
کلیسائی کرتے رہے تیرے رضا کی خاطر، روتے دھوتے اور مجاہد تیرے رضا کی خاطر۔ چھٹ گئے سوال جواب کن جڑے عشق کی قید شہید ہوئے، ایک تلوار کو کہتے ہیں، چھٹ گئے سوال جواب کن جڑے عشق کی قید شہید ہوئے، ون رلیے فون حسین والی بچ دید بازار فرید ہوئے، وہ جتے عشق کے جھنڈے جھوم رہے اتھے پیر فقیر مرید ہوئے، اتھے عشق کے جھنڈے جھوم رہے اتھے پیر فقیر مرید ہوئے، نہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے وہ مردود یزید، جنہاں عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے وہ مردود یزید ہوئے۔ عشق ہے ٹکڑے دل کی شادی، عشق ہے مرشد، عشق ہے حاکم، خواجہ فرید نے عشق ہے ٹکڑے دل کی شادی، عشق ہے مرشد، عشق ہے حاکم، عشق اساتا فی وما تلاوت کلام پاک سے پہلے تمام حضرات نہایت محبت و اخلاص کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھنے کی اشاعت حاصل کریں۔ اونچی آواز میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اعوذ باللہ بسم اللہ
ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ।
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
فبأي آلاء ربكما تكذبان ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دوران تلاوت آپ نے زیارت کی فخر ملت اسلامیہ قائد اہل سنت مفکر اسلام پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات سیدی و مرشدی و مولائی حضور صلی اللہ علیہ سید حامد سی شاہ صاحب کاظمی کی